سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت، اس کا کمال ہی اور ہے، اس کے راز ہی اور ہیں، اس کے اسرار ہی اور ہیں۔ قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، مگر آج فقط کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کے اس مبارک کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار، سیکرٹس، فضائل سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے ایمانوں کو ایمان دینے والی یہ آیت ہے۔ ذرا واقعہ سنیے گا۔ ایک یہودی تھا، نان مسلم، ایک یہودن پر عاشق ہو گیا، اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کرتا تھا، بڑا پریشان۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے، حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا۔ آپ اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا کام بچ جائے گا۔ سچی بات ہے، اس کا کام بن گیا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے کاغذ کو نکلا نا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، ایمان کی مٹھاس ملنے لگی، اور اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا۔ عورت کے عشق کو چھوڑا اور کہتا حضور بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، جس رب کا نام اندر گیا ہے اب کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیجئے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے۔ اب اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں کہ جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے نا تو جا اور حضرت عطا کے پاس جا، تجھے اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے۔ تو حضرت میں آپ کے پاس آئی ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا نا، جنت میں جانا ہے تو ڈور اوپن کر۔ تو وہ کہتی جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، دل میں نور بڑھنے لگ گیا۔ کہتی حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون جو ہے رات کو سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی، خوبصورت محل دیکھا، گنبد دیکھے، ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا اے پڑھنے والی، اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ کی برکت ہے، ہم نے پائی جنت ہے، کتنی اچھی قسمت ہے، یہ سب رب کی رحمت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کیا ہی بات ہے پیارے اسلامی بھائی۔ تمام صحیفوں کے مضامین قرآن پاک میں ہیں۔ قرآن پاک کے سارے مضمون سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، بسم اللہ کے فضائل کتنے! امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھتے رہا کرو۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں دن میں کتنے گھنٹے؟ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ فرماتے 5 گھنٹے 5 نمازوں میں گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے اور نماز 5 وقت پڑھتا رہے، اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ تو یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ نارملی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم لوگ، میرے اہل سنت نے اپنی شورۂ آفاق کتاب فیضان سنت میں ایک کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک مبلغ جو ہے، ایک داعی جو ہے، بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو ایک غیر مسلم عورت بھی بیٹھی تھی۔ لڑکی نے سنا کہ بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، تو
اب اس نے جناب اسلام قبول کر لیا. اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ رہتا تھا. تو اب جو اس کا والد تھا نا غیر مسلم تھا, وہ بڑا غصے میں آیا, طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تکلیف دے کر اسلام سے پھیر لے, اور اگر نہیں مانتی تو اب اس پر کوئی الزام لگائیں تاکہ یہ قتل کر دی جائے. تو لڑکی کا باپ جو بادشاہ کا وزیر تھا, ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی. بیٹی نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوٹھی پہلے وصول کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی. رات کو جب وہ سوئی تو والد نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور دریا میں ڈال دی کہ اب صبح جب انگوٹھی نہیں ہوگی تو اس کو پکڑا دوں گا اور یہ ماری جائے گی. تو اب جیسے ہی وہ انگوٹھی دریا میں ڈالی, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا. صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا, اتفاق سے وہی مچھلی جال میں آ گئی. اس نے لا کر وہی مچھیرے نے اسی وزیر کو وہ مچھلی لا کے تحفے میں دی. وہ وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو مچھلی دیتا ہے کہ بیٹی اس کو پکاؤ. تو بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ مچھلی کو کھولا, اس کو چاک کیا, اندر وہی انگوٹھی موجود تھی. پھر بسم اللہ پڑھی اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی. والد صاحب نے ناشتے کے بعد کہا بیٹی وہ انگوٹھی کدھر ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی واپس کر دی کہ یہ انگوٹھی واپس آ گئی. اللہ اکبر. اب باپ حیران کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی بھی کام جو بھی کیا اللہ کے نام سے شروع کرتی گئی, رب نے مشکل سے نکال دیا. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ کا نام نہیں لیتے. اپنے ہر جائز کام سے پہلے بس عادت بنا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے. سبحان اللہ. یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے.